اب کے لوگوں میں اور پہلے لوگوں میں تھوڑا سا فرق دیکھتے چلنا. اب کی عورتوں میں پہلی عورتوں میں. بیٹا آواز نہیں, ذرا غور کریں, دل کو دیکھیں, حالات کو دیکھیں. پہلے کے لوگ اگر دسترخوان بچھتا تھا, کھانا لگتا تھا, تو ان کے دل میں خیال آتا تھا یار میں تو کھا رہا ہوں, کوئی بھوکا نہ سوتا ہو, کوئی بھوکا نہ رہتا ہو. انہیں خوشی ہوتی تھی اگر ان کے دسترخوان پر کوئی مہمان بن کے کھانا کھانے آتا تھا. اور اب اگر سگا بھائی بھی آیا ہے, اس کے بچے آئے, اب بیوی کے پیٹ میں سٹا پیٹی, کھانا تو میں نے اتنا ہی بنایا, اب کیا ہوگا. اب بار بار شوہر کی طرف کو دیکھے, شوہر نہیں دیکھے تو دیکھ, اشارہ کر آ جاؤ اندر کو. اب بیوی نے چپکے سے اندر بلا لیا اور کہا پتہ نہیں یہ کب جائیں گے, تم جلدی سے اندر کھا کے نبٹ لو. اس نے اندر نکالا اور خود کٹنی باتوں میں لگائے بڑی ہونی, اندر بھی جانے نہیں دے رہی ہے. اب بچوں سے کہہ کر باہر نکل گئے نا, سیب لے کے یا کیلا لے کے نا, تو خیریت نہیں ہے, کیونکہ تمہارے چچا کے بچے بھی گھوم رہے ہوں. ذرا نظریہ دیکھو, غور کرو, اپنے اوپر دیکھو. پرانے لوگوں نے اپنے پورے گھر دے دیے, بیٹا رہتے رہو. اگر برسات میں کسی کا گھر چچیا رہا ہے تو اس کو اپنے گھر دے دیے, میرے گھر میں رہ لے, میری بیٹھک میں رہ لے, میرے گھر اتنے پڑے آ کر کے رہ لے. لوگوں نے دے دی اور رہنے لگے, کئی بچے اسی میں ہو گئے. یہ لوگوں کا دل تھا, بولو انہوں نے کتابیں پڑھی تھی نہیں, مگر ان کا دل بڑا اچھا تھا. اور آج تو اگر سگا بھائی, اس کا خود کا لنٹر ہے, 2 منزل مکان ہے, اگر سگا بھائی دوسرا غریب رہ گیا, وہ مزدور رہ گیا, تو وہ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیتا ہے بیٹا ان کے ساتھ میں مت کھیلیو, وہ غریب لوگ ہیں, تمہارا ماحول بگڑ جائے گا. یہ ماں باپ روکتے ہیں, ماں باپ. اب دادا دادی دیکھ کے کڑ رہے ہیں, کیونکہ ان کے لیے تو سب برابر ہے نا, سب برابر ہیں. مگر ذرا سنو, غور کرو پیارے, ذرا دیکھتے رہنا بگاڑ کہاں سے پیدا ہو رہا. یہ وکیل صاحب ہے, اگر انہوں نے پریکٹس نہیں کری ہوتی, یا یہ ٹی ٹی صاحب ہے, ناظم بھائی ہے, اگر, یا میں ہوں, حضرت ہے, اگر یہ حافظ نہیں ہوتے, انہیں مصلی پہ کھڑا کر دے, قرآن پڑھ سکتے تھے؟ آپ پڑھ سکتے ہو؟ نہیں. آپ سے تقریر کرائی جائے کر لو, نہیں. اور اگر مجھ سے پھاوڑا چلایا جائے تو نہیں. جو جس کی عادت ہے, جو جس کی پریکٹس ہے. مگر میں اپنی بہنوں سے اتنا کہہ کر کے جاؤں گا, ذرا غور کرو, تم شادیوں میں 10 لاکھ روپے تو خرچ کر رہی ہو, مگر اس کو, بیٹی کو تم نے ٹرینڈ نہیں کیا ہے, بیٹی کو ٹریننگ نہیں دی ہے, کیونکہ تم جہاں بھیج رہی ہو وہاں کے تم نے اصول نہیں سکھائے ہیں. یہ بیٹی ان باتوں سے جاہل ہے, مگر 12 سال کی بچی ہے, ماں تو برتن مانج رہی ہے, بیٹی ڈبل بیڈ پہ موبائل چلا رہی ہے. 15 سال کی بچی ہے, ماں کپڑے دھو رہی ہے, بیٹی موبائل چلا رہی ہے. 16 17 18 سال کی بچی ہے, ماں تو جھاڑو مار رہی ہے, مگر بچی ڈبل بیڈ پہ موبائل چلا رہی ہے. اگر کام کرنے کو دادی کہہ دے تو کہہ رہی ہے میری ابھی بچی ہے, چھوٹی سی بچی ہے, تھوڑے دن کام کرتی رہے گی, بعد میں کرتی رہے گی. دیکھتے دیکھتے وہ جوان ہو گئی, 20 سال کی ہو گئے, رشتے آنے لگے. ابا نے, چچا نے, تاؤ نے, سب نے مل کر کے رشتہ کر دیا. تم نے اسے دلہن تو بنا دیا, تم نے اسے سیرا تو سیری تو پہنا دیا, تم نے اسے بہو
बहू का दुल्हन का जोड़ा तो पहना दिया, तुमने 10-10 लाख रुपए की गाड़ी और जहेज तो दे दिया, मगर जो सिपाही भेजा जा रहा वो तो अनट्रेंड है, वो तो उसके पास को ना तो बर्तन मांजने का तरीका है, ना तो खाना खाने का खिलाने का तरीका, ना कपड़े धोने का तरीका है, उसके पास कोई तरीका नहीं है। तुमने बेटी को भेज दिया। ओ माँ, अपनी बेटी को कुएं में मत ढकेलो। माँ कहती है ना, कहती है अभी तो मेरी बच्ची है, तू लेट, तू आराम कर, मैं कर लूंगी काम, तो तेरी उम्र पड़ी है, मेरे होते हुए तू करेगी। अब जब डोली में बैठ के जा रही है तो इससे कहो माँ से रोटी पकाने जा, बर्तन मांजने जा। 3 महीने गुजरते नहीं है, खुशी खुशी में जबरदस्ती काम हो रहा है, 3 महीने के बाद सर में दर्द है, तबीयत खराब है, समझे। अब दवाइयां भी कहां तक काम करेगी, अब रह बचा ले जाके जिन्नाती बचे। पूरे हिंदुस्तान ने मिलकर जिन्नातों को बदनाम कर दिया, बस ले लेके सारी चीजें। मुझसे अगर दौड़ लगवाओगे इनसे किसी से भी तो 1-2 किलोमीटर में हम लोग गिर जाएंगे, समझे। आप लोगों से अगर 2 सिपारे पढ़वाए जाएं तो 2 रुकू में गिर जाओगे। बोलो है कि नहीं। जिसकी जो ट्रेनिंग है, जिसकी जो प्रैक्टिस है, वो उसमें कामयाब होगा कि नहीं। अगर बेटे को कुश्ती लड़ना नहीं सिखाया, अखाड़े में उतारना बेवकूफी है, बेवकूफी। अगर बेटे को हाफिज कुरान नहीं बनाया, मुसल्ले पे खड़ा करना कुरान सुनाने के लिए बेवकूफी है। अगर उसे तलवार चलाना ना, घोड़े पे बैठना ना, उसे दाव पेचना, जंग में भेजना अपने आप के पांव में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो तुमने बेटी को काम तो सिखाया नहीं, बेटी को उसूल तो बताए नहीं, बेटी को तरीका तो बताया नहीं, क्यों तुम ससुराल चलाने भेज रही हो। ओ माँ, जरा पागल नहीं बनना चाहिए। माँ, तेरी जिम्मेदारी थी बेटी को एक एक काम में ट्रेन कर देती, एक एक काम में आगे बढ़ा देती, तू जहेज देती या नहीं देती। मगर बेटी का ससुर कहता मेरी बहू बहुत लाजवाब है, सुबह उठ के मुझे चाय पिला देती है। तेरी बेटी की सास कहती मुझे अंडा बना के दे देती है। तेरी बेटी का शौहर कहता तेरी माँ बड़ी अच्छी है, उसने बेटी को तैयार किया है। मैं जिधर भी जाता हूँ उधर खुशियां ही खुशियां देखने मिलती है। जहेज देके कब तक मुंह बंद करती रहोगे? अल्लाह बरकतें फरमाए। या कब तक मुंह बंद करते रहोगे? असली चीज तो सिखाई नहीं। पूरी फैक्ट्री है, फैक्ट्री चलाना आसान। इधर बेटा, ये क्या पहने हो इसमें? ना उतार देना। अच्छा, फैक्ट्री चलाना छल्ला छल्ला। कुछ लोग कई अंगूठी पहनते ना, वो जो आते हैं मियाँ लोग, मियाँ, वो मियाँ नहीं है, मियाँ है, मियाँ। सही बात। अरे यार 10 उंगलियां तो 10 अंगूठियां लटकाए फिर रहा। पूछो काय की? बोला ये अकीक की है, ये फिरोजा की है, समझे। पता नहीं कौन कौन से पत्थरों के नाम बताता है ये उसके। खुदा पे से भरोसा खत्म कर लिया इसने, पत्थरों पे जमा लिया। जरा सोचने की, एक अंगूठी एक ही नग की चांदी की 4.5 माशा से कुछ कम पहनना जायज है मर्द के लिए। बेशक। समझ में आ रही? जैसे ही मैं पहनूं एक अंगूठी चांदी की 4.5 माशा से कम और नग भी एक ही हो, यह पहनना जायज है। एक मर्तब अंगूठी बात आ रही है, सुनो। एक मर्तबा मेरे नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, और अब तो इतना बुरा माहौल है, मेरी बच्चियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, लड़के जो अंगूठी पहन रहे हैं चांदी सोने की तो है नहीं, वो 40-50 रुपए की मेले उले से ले लें वो। तो जैसे अब तुम्हारा नाम क्या? तालिब रजा।
تو انہوں نے دیکھا ٹی کی انگوٹھی ڈھونڈ رہے ہیں، ٹی کون سا اکچھر لکھا ہوا، یہی نہیں ڈھونڈ رہے، ایک مثال دے رہے، ایسا نہیں ہے کہ انہیں کو میلے میں لگا دو تو ایک مثال. اور یہ اپنے نام کا نہیں، جو کسی بہن بچی سے موبائل پہ بات کرتے ہیں، جو کسی لڑکی سے لڑکے بات کرتے ہیں نا، تو یہ مجنو بن گئے، مجنو پاگل دیوان، اپنا پیار دکھا رہا ہے، دیکھ تیرے نام کی انگوٹھی پہنے پڑا ہوں. بعض تو گردن پہ ٹیٹو بندر لگتا ہے، بندر ٹیٹو بنوا لیتا ہے، یار پاگل ہو گیا شاعر صاحب. تو جو بھی نام ہو نا، اس کا جو پہلا اکشر ہے، اور بعض ہم میلے سے خرید لی پہنے پھر رہے ہیں صاحب، یہ دکھا رہے ہیں پیار. لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو نبی نے بلایا. سبحان اللہ. سننے کی بات ہے یہ، ہاں بات نہیں بیٹا، بات نہیں. اے دیکھو کہاں بات کر رہا ہے، ادھر آؤ، آگے آؤ، یہاں آؤ. ہاں بس، ہاں تم موٹر سائیکل چھوڑ دو، کوئی لے کے نہیں جائے گا یہاں سے، الحمدللہ چھوڑ دو موٹر سائیکل، آ جاؤ. انہوں نے نہیں پکڑوایا، میں نے خود دیکھ لیا. توجہ رکھو میری طرف، میں اب تمہاری گاؤں کا ہو گیا ہوں، بہت دنوں سے آ رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا کہ یا ابا بکر تعال الیہ، سبحان اللہ. اے ابو بکر میرے پاس آ جا، آؤ ذرا قریب آؤ. آئے، تمام صحابہ دیکھ رہے ہیں. میرے نبی نے اپنی انگوٹھی اتاری. کیا اتاری بولو؟ انگوٹھی. انگوٹھی اتارنے کے بعد کہ ابو بکر جاؤ، اس انگوٹھی پہ اللہ کا نام لکھا لاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کس کا نام لکھا لاؤ؟ اللہ کا. حضرت ابو بکر صدیق نے انگوٹھی کو لیا، چوما. نبی کی انگوٹھی تھی، چاندی کی تھی. چوم لیا. چومنے کے بعد جا رہے اللہ کا نام لکھوانا، اللہ کا لکھوانا، اللہ کا لکھوانا. مگر خیال لائے اے ابو بکر جا اللہ کا نام، وہی تو رسول اللہ کا بھی تو نام ہے. اذان میں اللہ کا نام تو رسول اللہ کا نام بھی ہے. جنت کے پتوں پہ اللہ کا نام تو رسول اللہ کا نام. رسول اللہ اللہ سے جدا نہیں، اللہ کا لکھوانے جا رہا ہوں. وہاں پہنچ گئے، اس سے بولے او لکھنے والے صاحب ذرا سنو، اس پہ اللہ اور رسول اللہ کا نام لکھ دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. انہوں نے دونوں کا نام لکھوا لیا، اللہ کا، اور یہ عشق تھا، یہ پیار تھا. اب کے تو نوجوان وہ یہود اور نصارہ والے اسی میں پھنس گئے سب. مگر سنو ذرا غور کرو، اب چومتے ہوئے جا رہے ہیں، چومتے ہوئے جا رہے ہیں. کبھی چوم لے، دیکھ لیں اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام، اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام. اور چومنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے وہ انگوٹھی میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دی. کہا آقا قبول فرما لیجئے، لکھوا لایا. پہلے دیکھا تو اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام، لیکن جب نبی کے ہاتھ میں انگوٹھی آئی، نبی نے دیکھا صحابہ بیٹھ گئے تھے، ابو بکر بھی بیٹھ گئے تھے. نبی بولے یا ابا بکر قم قم قم، ابو بکر کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر میں نے تو ایک کا نام بتایا تھا، اللہ کا نام بتایا تھا، مگر انگوٹھی پہ تم 3 لوگوں کا نام لکھوا کر کے کیوں لائے ہو؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب حضرت ابو بکر صدیق چکر میں پڑ گئے، بولے یار 3، میں نے تو اللہ کا نام لکھوایا تھا اور رسول اللہ کا لکھوایا تھا، یہ تیسرا کون ہے؟ یہ کس کا نام آ گیا؟ آقا اگر گستاخی معاف ہو تو کچھ بولوں تو کہاں بتاؤں. آقا قسم ہے رب ذوالجلال کی، قسم ہے رب کعبہ کی، میرا دل بھر آیا. جہاں اللہ کا نام وہی رسول اللہ کا نام.
میں نے جب اللہ نے ہی اپنے نام سے اپنے محبوب کے نام کو جدا نہیں کیا تو میں کون ہوتا ہوں جدا کرانے والا؟ میں نے اس لیے آپ کا نام اور اللہ کا نام لکھوایا۔ سبحان اللہ۔ نبی نے انگوٹھی دکھائی کا دیکھو اس پہ 3 نام ہے، ایک نام اللہ کا، دوسرا نام میرا آقا نے فرمایا رسول اللہ کا، اور تیسرا نام ابو بکر تمہارا ہے۔ جب اتنا کہا تو ابو بکر کہنے لگے میرے ماں باپ قربان، میری جان آپ پہ قربان، آقا قسم رب کعبہ کی، قسم رب ذوالجلال کی، میں نے تو نام کے علاوہ تیسرا نام نہیں لکھوایا۔ جب اتنا کہا تو حضرت جبریل آ جاتے ہیں۔ آقا نے فرمایا ابو بکر ذرا ہٹو، تمہارے پیچھے جبریل کھڑے اور بتا رہے اور کہہ رہے بول آقا ایک نام ابو بکر نے بڑھوایا تو ایک نام اللہ نے بڑھوایا۔ اس لیے جب اللہ نے اپنے محبوب کو کبھی جدا نہیں کیا تو محبوب نے بھی تو ابو بکر کو کبھی جدا نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھا طریقہ، سمجھے کیا تھا بولو؟ یہ تھا طریقہ۔ مگر آج یار مسلمان بچوں نے اپنی شناخت کھو دی۔ بعض جگہ ایسے ہیں پہناوا، اگر 100 لوگ ہیں 100 میں نا 75 غیر ہوں اور 25 مسلمان ہوں، پھر اگر 100 کے 100 کا انتقال ہو جائے تو ان کا حلیہ، ان کا لباس ایسا ہو گیا تم ان میں سے مسلمانوں کی لاشیں چہرہ دیکھ کر کپڑے دیکھ کے چھانٹ نہیں سکتے۔ چھانٹ سکتے ہو کیا؟ نہیں چھانٹ سکتے۔ ہاتھوں میں کڑے ہیں، کنگے لگے ہوئے ہیں، بس الٹے سیدھے کام کرا لو۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اب بات چل رہی تھی کس کی؟ حضرت ابوبکر صدیق کا نا جو عشق تھا، جو پیار تھا، لوگ انگوٹھیوں پہ چھلوں پہ کس کے، ہاں میں نے بتایا نا انگوٹھی کیا پہننا، عورتوں کے لیے جتنا چاندی چاہے پہنے، جتنا سونا چاہے پہنے، مگر کل کوئی جا کے اپنے شوہر کے ناک میں دم نہ کر دے کہ حضرت نے بتا دیا۔ ایک تو خالی کپڑوں پہ چل پڑی ہیں عورتیں، تو بعض جگہ تو کپڑوں کی بنا پہ جھگڑا ہوا، جھگڑوں کے بنا پر طلاق ہو گئی۔ کہا کہ 5 سوٹ بنے ہوئے تھے اللہ کی بندی کے، چھٹا نہیں بن رہا تھا۔ بولی ان 5 میں جب میرے فوٹو کھنچ جائیں گے تو چھٹا فوٹو کائے میں کھنچواؤں گی میں؟ ایک مرتبہ جن کپڑوں میں فوٹو کھنچ گیا، اب وہ دوسرا پہننا اس کے لیے، وہ پالا دوبارہ پہننا جائز نہیں ہے۔ یہ حالات کتنی بنا تھی یار، 5 جوڑی اللہ کے بندے، 5، اور اتنی بڑی ناشکری ہے، اتنی بڑی ناشکری ہے، اگر پوچھ لو تو بیٹھو بھی رو رہی ہے، میکے کا اگر آ گیا تو رو رہی ہے، سمجھے بھنر کر رہی ہے، کیا بات ہے کیا پریشان۔ بولی میری تو زندگی تباہ ہے، میری تو ساری کچھ زندگی بیکار ہو گئی، اس گھر میں آئی ہوں، ایک دن کا چین سکون پیار محبت تو ملی نہیں ہے، اور 4 بچے ٹہل رہے ہیں۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، بولی کچھ اور ہے۔ اللہ اللہ، میرے نبی کی بیٹی سے اچھی کسی کی بیٹی نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ عورتیں اپنی بچیوں کو سکھائیں، کیونکہ میری بچی آپ کی بچی سب کی شادی ہونی، اور اگر جن کی بچیوں کی شادی نہیں ہوتی ہے نا تو ماں باپ دب جاتے ہیں، دب روتے ہیں، رو۔ بڑے مالدار ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو دعائیں کرانا ہے کہ حضرت سب کچھ ہے، دولت ہے، روپیہ پیسہ سب کچھ، مگر بچیوں کے رشتے نہیں، 35 40 سال کی ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، دعائیں کرا رہے ہیں، دعائیں۔ بہت خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جن کی بیٹیاں عزت کے ساتھ اپنے گھر سے چلی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مگر سکھاؤ ذرا غور کرو، میرے نبی کی بیٹی اللہ اللہ
5 سال کی ہے، 5 سال کی، تیری 15 سال کی بچی، تو اسے برتن مانجنے نہیں دے رہی ہے، جھاڑو لگانے نہیں دے رہی ہے، میں نہیں کراؤں گی اپنی بچی سے کام، ابھی تو ٹائم ہے، کرتی رہی، کب کو ٹائم ہوگا؟ میرے نبی کی 5 سال کی بیٹی جن کا نام سیدہ فاطمہ چولہا پھونکنے لگی تھی، سبحان اللہ، 5 سال کی بیٹی، 3 سال کی جب سیدہ فاطمہ تھی، 3 سال کی بچی کتنی سی ہوتی، چھوٹی سی بچی اپنی ماں کا کفن سنبھال رہی تھی، 3 سال کی بچی تھی جب ماں کا انتقال ہوا تھا، تو ماں چھوٹی سی بچی چڑھ چڑھ کے، چھوٹے بچے آتے نا کرتے، چڑھ چڑھ کے اپنی ماں کا کفن سنبھال رہی، کہیں اگر سکڑ جائے تو کفن سنبھال رہی، رو رہی اور کفن سنبھال رہی۔ یہ میرے نبی کی بیٹی ہے۔ میرے نبی تو جنت کی حوروں سے اشارہ کر دیتے، اللہ تعالیٰ جنت کی حوریں بھیج دیتا۔ بے شک بے شک۔ اور جب نماز پڑھتی تھی سیدہ فاطمہ تو حسن حسین رونے لگتے تھے، تو اللہ بھیجتا تھا کہ فاطمہ ہے میری عبادت کر رہی ہے۔ اب تو حسن حسین کتنے ہی روئے اسے پتہ نہیں چلے گا، اور مجھ سے نبی کے نواسوں کا رونا بھی نہیں دیکھا جاتا۔ جنت کی حورت تم جا کے جھولا جھلاؤ، جنت کی حوریں جھولا جھلاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، مگر ذرا سنو، غور کرو پیارو، آج جو ہم نے بگاڑ رکھا یہ ماں کی کمی ہے، ماں کی کمی۔ کام کرانے والی بچی، جس بچی سے کام کرایا جاتا ہے نا، ایک تو اس کو گیس نہیں بنے گی، صحیح بتا رہا ہوں میں، اس کے ہاتھ پاؤں کھچے ہوئے رہیں گے، مضبوط رہے گی۔ یہ لوگ جانتے جم جاتے ہو نا، جم جتنی مشینیں ہوتی ہیں تم نے دیکھی ہوں گی کہ صاحب کچھ مشینیں یوں ایسے کر کھینچنے والی ہوتی، نہیں ہوتی کھینچنے والی، جا کر کے جم، عمر تو نکل گئی ایسے ہی، جب ہڈیوں میں گودا نہیں رہا اب جا رہا جم، اب اس میں کچھ رہے نہیں تو اب ٹھوک رہا انجیکشن، جو رہا بچا وہ بھی پھلا رہا، اب یہ دکھا کے ڈولے شولے کیا گیا، اب لیے پھر رہے نقلی۔ پرانے لوگ تھے یہ دیسی گھی سے روٹی کھاتے تھے، لہسن کی چٹنی سے کھاتے تھے، ان کی بیوی یا بہن پانی کے ہاتھ کی روٹی بناتی تھی۔ آج کی کسی عورت سے پوچھ لو اگر بلا رہے تو پانی کے ہاتھ کی، ہاں ہاں وہ میں آ جاؤں ادھر ہی آ جاؤں، سمجھے؟ یہ پرانے لوگ تھے۔ اگر گاڑی تمہارے گاؤں میں گاڑی یا بیل اگر اٹک جائے پہیا تو 10 آدمی سے نہیں نکلتا، اور یہ جو تھا نا کاندھے پہ تہمد یا رومال رکھا لگایا اور گاڑی پار، یہ اصلی ہیرو تھے۔ ہمارے بچے ان موبائلوں نے برباد کر دیا، صحیح بتا رہے ہو، موبائلوں نے برباد کر دیا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مائک پہ کہنے کی نہیں ہوتی، وہ بھی کام کر رہے ہیں، دوسرے لوگ اچھا ہی کر رہے ہیں، اپنی صحت تو بنا رہے ہیں کم سے کم۔ تم نکل جائیے گا، اگر مسلمانوں کا گاؤں ہے تو صبح کو 6 بجے 5 بجے 4 بجے روڈوں پہ خالی کتے گھوم رہے ہیں، کتے، اور کوئی نہیں سناٹا چھا، 8 بجے تک پڑا ہوا سوتا، 8 بجے تک۔ اور چلے جائیے دوسرے لوگوں کا اگر گاؤں ہے تو 4 بجے سے 5 بجے سے روڈوں پہ وہ دوڑتے ہوئے ملیں گے، کسرت کرتے ہوئے ملیں گے، بھاگتے ہوئے ملیں گے، لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی، مگر انہیں اپنے اوپر اتنا کنٹرول تھا، اتنا کنٹرول ہے، ان کے اوپر کوئی ہاتھ تو لگا دے۔ اور یہ پردے میں رہنے کے باوجود، اندر رہنے کے باوجود، ماں اور باپ کی نگرانی میں رہنے کے باوجود وہ گل کھلا رہی ہے، وہ گل کھلا رہی، ذرا سا موقع ملا او فلانے کی لڑکی بھاگ گئی، حد ہو گئی ہے۔ ارے ہمارے آپ کے گھر کی بات ہے یہ، مگر سوچو ذرا، غور کرو۔ ہاں بیٹا بولو مت۔ وہ اتنی بڑی سل ہوتی تھی اور اتنا مسالہ، لہسن، پیاز اور کیا کیا، جب صبح صبح اکرو بیٹھ کے جب ایسے کر کے کھینچتی تھی، اسے پیستی تھی، مرچوں کی دھانس آ تو جائے کورونا، سمجھے، مرچوں کی دھانس جا رہی ہے، لہسن کی جا رہی، ہو تو جائے لقوہ پیرالائسس ہو تو جائے کسی کو، لہسن کی جا رہی ہے، پیاس کی جا رہی، آنکھوں سے کم دکھنے تو لگے، سارا موتیا بند ختم ہو جاتا تھا آنسو جھڑتے جھڑتے، ساری چیزیں پوری جی میں ایک طرف اور یہ ایک طرف،
اب پھر ہوتا تھا تو وہ اٹھاتے تھے یوں ایسے کر کے، اٹھاتے جم میں جا کے، یہ بہن اتنا آٹا ہوتا تھا، آٹے کو اٹھا کے یوں کر کے، اٹھا کے جب گوندتی تھی ہاتھوں سے، جب تک آٹے میں لوچ نہیں آ جاتا تھا چھوڑتی نہیں تھی۔ جی صحیح بات ہے۔ اتنا آٹا پکا کے اکیلی اکرو بیٹھے بیٹھے آتی تھی، اور اب تو 5 منٹ بالکل فرش ہے، مکھی رپٹ رہی ہے، ٹیلز ہے، پتھر ہے، تب بھی 2 کمروں کا پوچھا لگانا، کمر پکڑ کے کہتی حکیم جی کو دکھاؤں گی۔ صحیح بات ہے۔ اب دکھا لے حکیم جی کو۔ آج جب حکیم جی کے نام سے نا جتنے کچرے تھے وہ بھی دکان لے کے بیٹھ گئے، لے آ حکیم جی کی کمر کا تو ترا ٹھیک نہیں ہو رہا تو تمہاری کمر کا کہاں سے کرے گا یہ؟ اچھا یہ بھی حکیم جی، اچھا وہ تو پورے والے ہیں یار، ناظم صاحب ایسے نظامت نہیں کرتے، ذرا توجہ رکھو میری طرف۔ وہ تو عالم ہے، جو عالم ہوتا ہے وہ کتابیں پڑھتا ہے، جانتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ سمجھ میں ان حکیم کی بات کر رہا ہوں، ذرا سوچو تو، غور تو کرو، میری بات ہنسنے کی نہیں ہے۔ جی اگر یہ عورت صبح اٹھتی تھی، صبح خالی پیٹ ہوتی تھی، خالی، بچوں کو اٹھنے سے پہلے اندر سے لے کر باہر تک لچے جھاڑو سے پورے گھر کی جھاڑو مارتی تھی، اس کی ناف ہٹ تو جائے، اس کا لیور کمزور ہو تو جائے، اس کے پیٹ میں درد ہو تو جائے، لچے سارا کام کر خالی پیٹ، اور پھر اس کے بعد برتن مانج کے چائے بنا کے ناشتہ کراتی تھی اور کرتی تھی۔ یہ تھی شیرنی، سرخ سفید ہوتی تھی، کھانے کو کیا تھا؟ سادہ، اس کے گال دھوپ میں بیٹھ جائے تو انگارہ ہو جائے، سرخ ہو جاتے تھے، یہ خوبصورتی تھی قدرتی۔ مگر اب خون نچڑ گیا، ہو رہی جیسے سفید کاغذ، سفید کپڑا، خون تو ہے ہی نہیں، اب گال لال کرنا تو رنگ لگا رہی ہے، اب لگا رہی ہے رنگ، اب دھوکہ دے رہی ہے تمہیں سب کو۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، صحیح بات ہے۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ ذرا قرآن شریف کی طرف توجہ کرو۔ سبحان اللہ۔ اسلام نے نا، صحیح بتا رہا ہوں، اسلام نے وہ طریقہ بتایا نا، تمہاری ساری بیماریاں بھی نکل سکتی ہیں، ساری بیماریاں۔ فجر کا ٹائم جو ہوتا ہے، رات بھر ایسے کر کے آرام سے سوتا رہتا ہے، صبح کو جب آدمی وضو بناتا فجر میں، تو یہ ہاتھ کے اس جگہ کے بال اور یہ کھال جب بھیگی ہوئی، یہ اس جگہ پہ، یہاں پہ جو ہم لوگ مسا کرتے نا، ایسے کرتے ہیں، یہ اگر لگ جائے تو آدمی پاگل نہیں ہوتا ہے۔ جی بے شک۔ اس کا سائنس پڑھو، ملتا سب، اس کا دماغ خراب نہیں ہوتا۔ اسلام نے ساری چیزیں بتائی، سارا طریقہ بتایا۔ آج جو ہم گھٹنے پکڑ کے اٹھا نہیں جاتا، چڑھا نہیں جاتا، بیٹھ، 5 وقت تمہاری جم ہے، 5 وقت نماز ہے، 5 وقت کی کثرت ہے۔ ٹائم کتنا شاندار رکھا، کتنا پیارا طریقہ ہے۔ آپ سنت ابراہیم کو لے لیجئے، ختنہ کو، یہ ہمارے آپ ہی کے تو مذہب میں ہے، امریکہ میں غیر لوگ کرا رہے ہیں، یہ سب لوگ پڑھے لکھے جانتے ہیں، غیر لوگ کرا رہا ہے، اس سے جو کینسر کی بیماری آ رہی تھی۔ اسلام کا وہ طریقہ ہے، وہ کام ہے، اگر کرے گا تو جسم سے بھی اچھا رہے گا اور ایمان سے بھی اچھا رہے بے گا۔ شک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آج کی بہن 20 سال کی لڑکی، 25 سال کی، شادی ہو گئی، ایک بچہ ہاسپٹل میں کٹوا دیا، ماں بھی بڑی خوش ہے، ابا بھی بڑے خوش ہیں، میری بیٹی کے سسرال والے بہت اچھے ملے، 3 دن پہلے ہاسپٹل لے گئے، 3 دن پہلے ہاسپٹل لے گئے، پورا خاندان خوش ہے، 3 دن پہلے لے گئے، بڑا اچھا داماد، کٹوانے لے گئے، کٹوانے۔ اور اگر ویسے ہی ساس یا شوہر یا کوئی کہے نا، جب چوتھا 5واں مہینہ شروع ہو یا پہلا دوسرا چھوڑ کے جب تیسرا چوتھا 5واں ہو تو گھر کا پورا کام کرو، تو ماں کہتی قصائی ہے، قصائی۔ میری بیٹی کا نصیب پھوٹ گیا، نیرے کھوچڑ ہے، کھوچڑ، آپریشن سے ڈر رہے، پیسے لگانا نہیں چاہتے،
اب وہ بھی بیچارہ ناموری کرنے والے کٹ ریڑھ کی ہڈی میں انجیکشن لگتا ہے, ریڑھ کی ہڈی میں وہ زہر بن جاتا ہے. ایک بچے کے بعد سنبھل کے کھڑا نہیں ہوا جاتا, بوجھ نہیں اٹھتا, وزن نہیں اٹھتا, لچا نہیں جاتا, پوچھا نہیں لگا سکتی, بچے کو سنبھل کے پال نہیں سکتی, شیرنی ہوتی چھت پہ سے کود جاتی, ہرن کی طرح دوڑتی. یہ عمر تھی اس کی, مگر برباد کر دیا تمہارے عیش و عشرت نے. جب تمہاری جوانی تھی تم صبح اٹھ کے 4 کلومیٹر دوڑتے, جو تم رات کے 2 بجے تک تیری میری بہن بیٹیوں سے چیٹنگ کر رہے ہو, موبائلوں پہ باتیں کر رہے ہو, 2 بج گئے تو صبح کو آنکھ نہیں کھل رہی ہے تو تم کیا دوڑو گے؟ عشاء کی نماز پڑھ کے کھانا کھا کے تم سو جاتے, پہلے کھانا کھاتے پھر عشاء کی نماز پڑھتے پھر سو جاتے, صبح ہی اٹھ کے 4 کلومیٹر دوڑتے. تم آ کے نل پہ اگر نہا لیتے تیرا چہرہ کھل جاتا, مہاسے تیرے ختم ہو جاتے, چہرے کی جھائیاں ختم ہو جاتی, تیرے جسم میں کیلشیم بنتا, تیری ہڈی مضبوط ہوتی, تو جوان ہوتا, 50 سال کا بھی رہتا, تیرے جسم پہ جھرری نہیں پڑتی, بے شک بے شک حق ہے, بے شک بات ہے. جوان رہتا جوان. مگر برباد ہو گئے برباد. کتنے نوجوان ہیں جو دوڑتے ہیں, پہلے لوگ چل رہے گھوم رہے کھیتوں میں گھوم کے آتے تھے, دانت مانج رہے کون کون, ببول کی لکڑی سے انہیں معلوم تھا کہ ببول کی لکڑی کا جو رس ہوتا ہے وہ مسوڑوں کو دانتوں سے جوڑتا, پیریا ختم کرتا ہے. تمہیں کیا پتا تھا کہ پیلو کی لکڑی آئے گی تو کیڑا لگنے نہیں دے گا؟ آج کیڑے لگتے ہیں دانتوں میں. 50 سال کے پرانے لوگ, بڈھے لوگ گنا کھا لیا کرتے تھے. پوچھ لو, کہتے نہیں ہمارے دادا گنا کھا لیا کرتے تھے, ہمارے ابا گنا, یہ مثالیں دی جاتی ہیں. کوئی کہتا دانتوں سے بادام تو ایسے ہی توڑ لیا کرتے تھے, پورا کیلشیم ملتا تھا. برباد کر دیا تمہیں, برباد. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے جب سروے کیا دیکھا گیا کہ مسلمانوں پر یا کس قوم پر اگر کوئی قبضہ کر پائے گا تو صرف ایک طریقہ ہے, ایک طریقہ ہے کہ ان کو اسلامی طریقے سے ہٹا دو. جب تک یہ اسلامی طریقے پر رہیں گے, اسلام تمہیں انگلش پڑھنے کو منع نہیں کرتا. میں کہتا ہوں, میں بھی مدرسوں میں پڑھا ہوں, کوئی چھوٹے موٹے نہیں, بہت دور تک گئے ہوں. اسلام یہ چینل کے ذریعے تمہارے گاؤں کا, اس لیے میں نے شروع میں نام لیا, تعارف کرایا. پورے ہندوستان میں ہماری تقریریں جاتی ہیں تو پتہ چلے کہاں پروگرام ہو رہا, کون لوگ ہیں. ورنہ کیا میں جانتا نہیں تھا, تم جانتے نہیں تھے گاؤں کا نام؟ سب جانتے تھے. اس لیے میری نیت یہ تھی تاکہ اور گاؤں میں بھی پتہ چلے, اگر پہنچے تو کہیں گے یار ہم بھی اب جلسہ کرایا کریں گے. دکھاوا مقصد نہیں تھا, اور میں تھوڑی کرا رہی ہوں جو میں دکھاوا کرتا. یہ صرف اور صرف ترغیب دلانے کے لیے نیت ہوا کرتی ہے. اب ذرا بتاؤ مجھے, غور کرو اپنے اوپر کہ اسلامی ماحول سے تمہیں ہٹانا بربادی. اسلام نہیں کہتا کہ انگلش مت پڑھو, اسلام نہیں کہتا کہ ہندی مت پڑھو, اسلام نہیں کہتا کہ سنسکرت مت پڑھو, اسلام نہیں کہتا ہے کہ تم دنیاوی پڑھائی مت پڑھو. اگر کوئی مولانا کہتا تو وہ بے وقوف ہے, وہ پڑھا ہوا نہیں ہے. نبی نے فرمایا تھا اطلب العلم ولو کان بالصین, علم حاصل کرو بھلے چین جانا پڑے. بے شک بے شک. چین میں کون سے مدرسے ہیں؟ بچے جو یہ خالی گھوم رہے ہیں نا, پھر رہے, انہیں اسکول بھیجو. 1 گھنٹہ امام صاحب کو بلا کے پڑھواؤ. جتنے پیسے نہیں نا موبائل میں تم خرچ کرتے ہو نا, جو ریچارج کرا رہے ہو ہر مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں, اتنی کی ٹیوشن پڑھواؤ. کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے بچوں کی سروس نہیں لگتی, ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. پڑھ بھی نہیں رہے ہمارے بچے, پڑھائی سے بھی دور ہے, برباد ہو چلیں. صرف ایک ہی چیز سیکھ لی ہے, بات موبائل پہ پڑے ہیں, تیری میری بہن بیٹی سے بات کر رہا ہے, اماں سے لڑ رہا ہے, بہنوں سے لڑ رہا ہے, اور باس لفنگی گیری کر رہا ہے. بھاگ گیا جب تک پیسے رہے, اس دوست سے چھین لیے, اس سے چھین لیے, اس سے چھین لیے. جب انہوں نے دینا بند کر دیا, کسی کی موٹر کھول لی, کسی کا نل کھول لیا. صحیح بات. بس کسی کی سائیکل کاٹ لی, کسی کی موٹر سائیکل کاٹ لی, کسی کی گاڑی کی بیٹری کھول لی. یہ رہے, یہ زندگی ہے. تم سے یہ امید تھی
تم سے یہ امیدیں تھی؟ تلوار چلانے والوں اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھو گے نا وہ تمہاری باپ دادا نکلیں گے. ہسٹری اٹھا کے تم سے زیادہ بزدل ہو گئے آپ کو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں تم کسی کو کاٹنے جاؤ مرنے جاؤ، اپنی صحت کے لیے اپنے بچاؤ کے لیے کر سکتے ہو. تمہارے باپ دادا کی ہسٹری تھی، اب کہاں ہے؟ ابھی دیکھ لیو پتہ چل جائے اور اس میں یا میلے ٹیلے میں کہیں شیخ چلیا جھاڑا مسلمان کا بچہ. آ رہی ہے آواز کہیں سے؟ جھاڑا مسلمان کا بچہ. اور دیکھو کتنی گنڈا گردی ہوتی ہوگی. تمہاری یہ شانتی کیا؟ تمہیں دیکھ کر کے لوگ اپنا ایمان بدلتے تھے، تمہیں دیکھ کر کے لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہا کرتے تھے دیکھو مسلمانوں کے بچے دیکھو، اگر ان کے سامنے کپڑے اتار کے بھی اگر کوئی آ جائے تو مسلمان کا بچہ یہی کہتا تھا ہماری نظروں میں مصطفیٰ جان رحمت کا حسن ہے، یہ دنیاوی حسن کوئی نہیں ہے، ہم نبی کے غلام ہیں، مر سکتے ہیں مگر شریعت سے ہمارا قدم نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. مائیں نے اپنی ذمہ داری ختم کر دی. باپ ہے بیچارہ ادھر ادھر سے کر کرا کے سب کچھ کر کرا کے شادی کرتا جہیز کرتا، خوش ہو گئے بیٹی کا نکاح، ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، نکاح ہو گیا، پوری زندگی اسے چلانی ہے. بیٹے کو کاروبار کرا کے دے دو اور کاروبار اس سے آتا نہیں ہے تو پیسے برباد کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو، پیسے فیکٹری چلانا نہیں آتی ہے 10-20 لاکھ روپے لے کے دے دو، گڈھے میں ڈال لو پیسے. یہ ماں سے کہہ کے جاؤں گا جب سے چھوٹی بیٹیاں ہوں انہیں سر پہ مت چڑھاؤ، انہیں کنٹرول میں رکھو. اس لیے یہ باتیں کہہ کر کے جا رہا ہوں، بیٹیوں کو حد سے آگے بڑھاؤ گی تو بربادی ہے. یہ تمہاری نہیں سنیں گی، تمہاری نہیں سنیں گی. جب کام نہیں کریں گی تو پھر سمجھ لینا آگے والی زندگی شادی کے بعد دوسری زندگی ہوتی ہے، دوسرا دور ہوتا ہے. یاد رکھنا اس دور کے لیے تم اپنی بیٹیوں کو تیار نہیں کر رہی ہو، برباد کر رہی ہو. برباد. جہیز کی تیاری تو کرو مگر اس سے پہلے اپنی بیٹی کو ایک سپاہی بناؤ. یہاں تک کہ اگر 10 فیملی میں ممبر ہیں، 10 لوگ ہیں، تب بھی تم کھڑے ہو کے کہہ دو میری بیٹی ہارنے والی نہیں. کام کرنے والا بچہ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. وہ ماں باپ جس نے دونوں کو پیدا کیا ہے، ایک نٹھلا گھومے اور ایک کام کرے، کون سا اچھا لگے گا؟ تو وہ تو پھر بھی ساس سسر ہے. 3 اگر بہویں ہیں، تم کتنی مالدار کی بیٹی ہو، تمہارے ابا نے کچھ بھی دے دیا، غریب کی بیٹی اگر کام کرنے والی چند دنوں میں اسے امی اور ابو بنا لیتی ہے. چند دنوں میں تمہارا شوہر اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرتا ہے جتنی اس غریب بیٹی کی تعریف کرتا، کیونکہ وہ دیکھ رہا گھر میں اگر کھانا مل رہا تو اسی کی وجہ سے مل رہا. اب وہ تمہاری نہیں سنے گا. ماں یہ کہے گی یہ میری بیٹی ہے، یہ میری اولاد ہے. اگر تمہیں اپنی بیٹیوں سے پیار ہے، اگر تمہیں اپنی بیٹیوں سے محبت ہے تو یہ جلسے اسی لیے ہوتے ہیں، ناموری کے لیے نہیں. یہ پڑھے لکھے لوگ پورا گاؤں اسی لیے کہ ہمارے گھروں میں وہ پیغام پہنچے. اگر تمہیں پیار ہے بیٹیوں سے، محبت ہے بیٹیوں سے، تو انہیں کام کرانا سکھا دو، انہیں خالی مت رکھو. کام اگر کرانا سکھاؤ گی تو جہاں پر بھی تمہاری بیٹی شادی ہو کے جائے گی انشاءاللہ تمہاری ناک نہیں کٹا سکتی. یہ ناک نہیں کٹا سکتی ہے. شروع میں کام کراؤ گی طبیعت خراب ہوگی. ہم ہی اگر کھیلنا شروع کر دے بھاگنا تو یہاں درد ہونے لگے گا، مگر پھر کھیلتے عادت ہو جاتی ہے. پھر تو درد ہی ختم جب ہوگا جب کام کر لیں گی. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ دوڑنے والے بھاگنے والے بھی ایسے ہی. پھر ان یہود و نصارہ نے دیکھا کہ یار یہ نوجوان تو ہٹ گئے مگر ان کی عورتیں ان کی عورتوں کا مقام اللہ نے وہ دیا ہے اس دھرم اس مذہب میں کہ کسی دھرم کسی مذہب میں نہیں. کیوں بتاؤں میں؟ توجہ رکھنا بیٹا، بات نہیں، توجہ رکھنا، ذرا غور کرو. وہ عورت
पूरे दुनिया की तलाश हो, कोई औरत ऐसी नहीं है जो अपने पेट से अगर पैदा करे तो कामयाब बना करके पैदा करे। कोई भी कामयाब इंसान अगर दुनिया में हुआ है तो वो दुनिया ही पे आके हुआ है। उसने पढ़ाई की है, मेहनत की है, चाहे किसी का हाथ रहा हो, पैसे से, मेहनत से, भाग दौड़ से, लेकिन दुनिया ही पे आके हुआ, बोलुआ। मगर मुसलमानों के घरों में वो औरतें हैं, मजहब इस्लाम में वो औरत है अगर खुद मेहनत करती है, शरीयत मुस्तफा पर होती है, तो जब पैदा करती है तो वली को पैदा करने वाली हमारी औरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे पाक जो माँ के पेट से वली पैदा हुए, वो भी पैदा करने वाली औरत है। गरीब नवाज को पैदा करने वाली औरत है, हसन हुसैन को पैदा करने वाली औरत है। ये वो औरतें थी जो अगर खा रही है तो कुरान पढ़ रही है, पी रही है तो कुरान पढ़ रही है, सो रही है, उठ रही है, बैठ रही है, जाग रही है, शरीयत मुस्तफा पढ़ रही है। तो जब बच्चा पैदा हुआ है तो कभी तो हसन है, कभी तो हुसैन है, कभी गौसे पाक है, कभी गरीब नवाज है, कभी साबिर पाक है, कभी निजामुद्दीन है, कभी बाबा फरीदुद्दीन है, कभी शामीना है, कभी शामदार है, कभी वारिस पाक है, कभी आला हजरत है, कभी तमाम औलिया इकराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। है कोई धर्म मजहब ऐसा? हमारे यहाँ औरतों का वो मकाम है, मगर इनकी हिस्ट्री उठा के देखो, जींस की पैंट पहनने वाली औरतें भी गुजरी हैं, अपने आप को बेचने वाली औरतें भी गुजरी हैं, वो औरतें जो नुमाइश कर रही है वो भी गुजरी हैं, और वो औरत जो पर्दे में रही है, दोनों को कंपेयर, दोनों को मिलाओ, दोनों को देखो, तो जब उनका रिजल्ट निकलता है वो औरत कामयाब नहीं हुई है। औरत वही कामयाब हुई है जो पर्दे में रही है, औरत वही कामयाब हुई है पेट से उसी के पैदा हुआ। कोई माई का लाल दुनिया की हिस्ट्री उठा के नहीं दिखा सकता कि किसी नाचने वाली औरत या किसी जिस्म दिखाने वाली औरत, बेपर्दा रहने वाली औरत के यहाँ वली पैदा हुआ, कोई नहीं दिखा सकता। मगर प्यारो, हम अपने उसूल से हट गए। तुम्हारा मकाम इतना अच्छा, वजह क्या है? किसी धर्म, किसी मजहब में कोई आइडियल नहीं है। हर 5 साल के बाद, हर 10 साल के बाद जो नया नया निकलता उसी को अपनाते चले जाते हैं। तुम्हारे यहां ऐसा नहीं है, तुम्हारे यहां आइडियल है औरतों के लिए सैयदा फातिमा। सुभान अल्लाह, सैयदा फातिमा हर 5 साल में बदलने वाला नहीं है। हमारे आका मुसलमानों के लिए हर 5 साल में बदलने वाला नहीं, मगर अपनी चीज छोड़ के तुम गैरों की चीज पे आ गए। इस साल का जो फैशन बालों की कटिंग चल रही है उस पे उतर गए, दूसरे साल को जो कटिंग आई उस पे उतर गए, तीसरे साल के बाद जो मेहंदी लगाने का, चुटिया बनाने का, कपड़े पहनने का इनके पास आएगा फिल्मों के जरिए, वो उस पे उतर गई। वजह यह है माँ बाप की कमी। तुमने इनके हाथ में मोबाइल दे रखा है, इनके हाथ में कुरान देते, इनके हाथ में हदीस देते, इनके हाथ में दीनी किताब देते। तुमने अपने घर में अगर 4-5 लोग हैं ना, तो अब बातें क्या चलती हैं? ओ बेटा, ओ बच्चों, बेटा मैं पिछला भी सुनना शुरू कर देता हूं, बैठ जाओ, और वो भी माइक पे बुला के कि किसने क्या पढ़ा। समझ में आ रही है? क्योंकि तुमसे बहुत उम्मीदें, तवज्जो रखो। अब चलते गए, चलते गए, चलते गए, वक्त गुजरता गया। अल्लाह हमारे अपने घरों में पूरी जिंदगी उठा के देखो, पूरी जिंदगी, पूरा तौर तरीका हटा दिया, बिल्कुल दीन और इस्लाम से बिल्कुल हटा दिया। हाँ, अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, इंग्लिश में कमजोर है, वो मोबाइल या लैपटॉप रखे हुए पढ़े, नो टेंशन, कोई बात नहीं, पढ़े। और अगर कोई बच्चा मैथ में कमजोर है, पढ़े, कोई बात नहीं, समझ में आ गई। किसी के ग्रामर सही नहीं, पढ़े, ये अच्छी चीजें। कामयाब बनो मोबाइल के जरिए। आलिमों के पास बड़े बड़े मोबाइल रहते हैं, ये कामयाबी है। बताऊं, पहले अगर हम जाते थे कुरान शरीफ सुनाने के लिए, तो हमने जिस छापे में हिफ्ज किया था ना, तो वही लेके जाते थे। अब ऐसा नहीं है। पहले हम जाते थे, जब जसपुर में पढ़ाते थे भी,
تو رات کو کتابوں کا مطالعہ کرنے جاتے ہیں، اب نہیں ہے، اب تو پوری لائبریری موبائل میں ہی ہے. جی اس کو اگر صحیح استعمال کرو گے تو بہت اچھی چیز ہے، اور اگر غلط استعمال کرو گے تو غلط ہے. پہلے گھنٹے پوچھتے تھے، اب تو کچھ بھی نہیں، بس لوکیشن ڈال دیا پہنچ گئے وہیں پہ. یہ موبائل ہی کے ذریعے فوراً ہمیں جو کتاب دنیا میں اگر اس پہ چڑھ گئی ہے، نیٹ پہ آ گئی، فوراً ہمارے سامنے رکھی، پڑھو. پہلے لائٹ جلانی پڑتی تھی، بلب جلانا پڑتا تھا. بیٹا تمہیں کیا پتا، تم جب ہماری عمر میں آؤ گے تو پتا چلے گا. ان لوگوں سے پوچھو، ہم نے ڈبی جلا جلا کے پڑھا، لیمپ جلا جلا کے، اپنے استادوں سے پوچھو، لیمپ جلا جلا کے پڑھا، موم بتی جلا جلا کے پڑھا. بولا ہے نہیں، پوچھو ان لوگوں سے. یا تمہارے یہاں تو اب تو ساری چیزیں لائٹ وائٹ، لیکن موبائل کے ذریعے اب کسی کو پریشانی نہیں ہے، سب سو بس موبائل میں پڑھو، اسی میں لائٹ جل رہی ہے، اسی میں روشنی ہے. اب تو پڑھنے والا ہونا چاہیے، اب تو مطالعہ کرنے والا ہونا چاہیے. یہ اچھا بھی اگر اس کو صحیح استعمال کرو تو، میں طریقہ بتا رہا ہوں، اس کو صحیح استعمال کرو. مگر کیا لائیں گے؟ وہی نیکر پہن کے ناچنے والا شیخ چلی. پڑھے تمہارے علاقے کے مراد آباد سائڈ ہے، کچھ لڑکوں نے کلپیں بنا گالی بک رہے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی کلپ بنا بنا کے بھیج رہے ہیں، گالیاں بھیج رہے ہیں، اتنی اتنی گندی باتیں بول رہا ہے. ان کی ماں بھی سن رہی ہوگی، بہن بھی، اور سب لڑکے ہنس رہے، ٹھٹے مار رہے. اس میں کوئی بات ہنسی کی مل گئی؟ بالکل فحش لفظ بول رہے ہیں، وہ لفظ جو شرم کرنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے. پیسہ کب تک کھاؤ گے؟ یہ حرام حرام پیسہ. تمہارا دماغ ڈائیورٹ کر لگا دیا، الگ تمہیں کام سے لگا دیا. کتنے لڑکے اب دیکھا کہ یار وہ تو 2.5 لاکھ روپے مہینے کما رہا، جو لڑکے تھے وہ بھی لگ گئے، بنانا شروع کر دیے. تمہارا کام یہ نہیں ہے. اسکولوں میں جاؤ، اسکول ٹاپر بنو، مدرسوں میں رہو، اچھے حافظ و قاری بنو. تمہیں دیکھ کر کے لوگ انگلیاں اٹھائیں گے. اگر غلط چلو گے، پورا گاؤں کچھ بھی کرتا رہے تو کوئی کچھ نہیں کہے گا. اگر امام ایک غلطی کر لے تو پورا گاؤں اس غلطی کو ہتھیلی پہ لے آئے گا. صحیح بات. کیونکہ لوگ تمہیں غلط نظر سے دیکھنا چاہتے ہی نہیں. مدرسے کے بچوں کو لوگ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ کہیں جائے مگر مدرسے کا بچہ غلط قدم نہ اٹھائے. ان کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہی مطلب ہے. پیارو اب بات چل رہی تھی، آگے نکل گئی ہے. ذرا اپنے اندر ہمدردی پیدا کرو، اپنے اندر لے کر کے آؤ. امام احمد بن حنبل کی بات سنو. امام احمد بن حنبل ہیں، اللہ جا رہے تھے، ساتھ میں خادم تھا. جا رہے تھے، ساتھ میں خادم. ندی کے کنارے پہ پہنچے، ایک پیڑ ایسے ہوئے لٹکا تھا، اس پہ ایک بچھو بیٹھا تھا. کون بیٹھا تھا بولو؟ بچھو بیٹھا تھا. اور وہ بچھو جب بیٹھا تھا، ہوا کا جھونکا چلا. جیسے ہی ہوا کا جھونکا چلا، وہ بچھو پانی میں گر گیا. بچھو پانی میں گرا، ڈوبنے لگا، مرنے لگا، غوطے کھانے لگا. جیسے ہی غوطے کھانے لگا، مرنے لگا، ڈوبنے لگا. بہت سارے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. ہاں ہاں مرا، اب مرا، دیکھو کیسے غوطے کھا رہا، اب مرا، اب مرا، اب مرا. کوئی بچانے والا نہیں تھا. مگر امام احمد بن حنبل ہے، انہوں نے نہیں دیکھا کہ لوگ میرے ہاتھ چومتے، پاؤں چومتے، لوگ میرے جوتے سنبھالتے. یہ نہیں دیکھا. کپڑوں سمیت گھس جاتے ہیں، وہاں پہ گھس گئے اور اس بچھو کو اپنی ہتھیلی پہ اٹھا لیا. جیسے ہی ہتھیلی پہ اٹھایا، بچھو بھی اپنی کرنی سے باز نہیں آیا. بچھو نے بھی ہتھیلی پہ ڈنک مارا. باہر نکلتے ہی بچھو نے بھی ہتھیلی پہ ڈنک مارا. اللہ! تو انہوں نے بچھو کو گالی نہیں دی، انہوں نے بچھو کو چپل سے کچلا نہیں، انہوں نے بچھو کو دوبارہ پانی میں نہیں پھینکا کہ لے مر، لے ڈوب، یہ نہیں کہا. انہوں نے سینے پہ دوسرا ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد کہا مولا تیرا شکر ہے، پروردگار تیرا شکر ہے، میں نے اپنا کام کیا اور اس نے اپنا کام کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج دیکھ لو، کسی کا گھر جلتا ہو،
کوئی بالٹی لے کر برتن لے کر کے آگ بجھانے نہیں آ سکتا کہ اس غریب کا گھر جل رہا، اس کے بچے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ کوئی، یہ تو ان لوگوں کے پاس دل تھا، پرانے لوگوں کے پاس یہ لوگ کرتے تھے اپنے گھروں سے برتن، ان کے ہاتھ جل جاتے تھے بچانے کی وجہ سے۔ یہ لوگ اصلی ہیرو تھے، یہ لوگ دل رکھتے تھے، مگر آج بچا نہیں سکتا، کھڑے ہو کے تماشا دیکھے گا اور جیب سے موبائل نکال کے بعد ویڈیو بن رہی ہے، دیکھو لائیو ایک شخص کا گھر جلتا ہوا، صحیح بات، ویوز حاصل ہو جائے، بس چینل پہ پہنچ جائے، بس۔ کیا ہو گیا ہماری قوم کو؟ حالات دیکھو ذرا، حالات۔ کوئی بچانے والا اس غریب کو مروا دیا نا، اس کے گھر میں بچے پھنسے ہوئے، تم بچا سکتے تھے، مگر موبائل نکال کے دیکھو دیکھو دیکھو۔ اگر کسی کی گردن پہ پہیا موٹر سائیکل کا کسی کا، سمجھے، وہ کہہ رہا بھائی مجھے بچا لے، بھائی مجھے، تم موٹر سائیکل ہٹا سکتے ہو مگر نہیں ہٹا رہا، موبائل نکال کے کھٹ 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 موبائل چل، ویڈیو چل، دیکھو ایک آدمی کی گردن پہ پہیا چڑھ گیا، صحیح بات، طریقے طریقے کی بنا بنا کر کے کل پہ بھیج رہے ہیں۔ بڑے دل کو خوشی ہوئی، شیطان گھس گیا دل میں، بڑے دل کو سکون ملا۔ اگر یہیں پہ کوئی ہوتا تو معلوم ہے کون ہے؟ مدینے میں غیر مسلم کی لڑکی تھی، مدینے میں غیر مسلم کی لڑکی، گھیر لیا غیر مسلموں نے عزت لوٹنے کے لیے، کپڑے اتارنے کے لیے۔ اس لڑکی نے اعلان کیا تھا، ارے ہے کوئی مرد جو میری عزت بچا لے، ہے کوئی ایسا، دیکھو میری عزت لوٹ رہی ہے، مجھے پریشان کیا جا رہا ہے۔ کوئی نہیں تھا، میدان میں کودنے والا مسلمان تھا، سبحان اللہ، میدان میں آنے والا تلوار لے کر کے مسلمان تھا۔ یہ کہنے لگا تھا، کسی نے کہا او مسلمان تم نبی کے غلام ہیں، ہٹ جاؤ، ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے۔ یہ مسلمان نہیں ہے، ہندو ہے، غیر مسلم ہے۔ تو اس مسلمان نے کھڑے ہو کر کہا تھا، ہمارے نبی نے سکھایا، ہمارے اسلام نے بتایا، طریقہ یہ ہے، عزت عزت ہوتی ہے، چاہے میری بہن بیٹی کی ہو، تیری بہن بیٹی کی ہو، عزت عورت کی عزت ہوتی ہے، جب تک ہم زندہ ہیں اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے نہیں دیں گے۔ ہمارے خون میں قطرہ، تمہارے ماں نے اگر دودھ پلایا، ہماری ماں نے بھی دودھ پلایا، آ جاؤ میدان میں۔ انہیں اپنی ماں کے دودھ پہ فخر تھا، تمہیں ہے فخر؟ ماں کو چھوڑ کے پہلے ہی بھاگ گیا، ہے فخر؟ اماں کو گالیاں دے رہے ہو، اور وہ ماں بھی یار ماں تھی، شیرنی تھی، شیرنی، دودھ پلاتی تھی اپنے بیٹے کو، کہتی تھی بیٹے کسی کا برا مت چاہنا، اور اگر برا ہوتا ہو تو تو دیکھنا بھی مت۔ یہ ماں تھی، ماں جو گھٹی میں تعلیم دیتی تھی۔ وہ شیر دل مسلمان آ گیا اور نعرہ لگایا ہے تو دو ایک مسلمان اور آ گئے۔ پھر کس کی مجال ہے؟ تلواریں چلانے والے تھے یہ لوگ، ان کے سینوں میں بازوؤں میں طاقت تھی۔ تیری میری بہن بیٹیوں سے ایس ایم ایس لکھنے والے نہیں تھے۔ اتنا گر گیا ہے حضرت، اتنا نیچ ہو گیا، میں تو تعجب کر رہا ہوں، حیرت کر رہا ہوں، حیرت۔ بھائی کی حرکتیں بہن کو پتا، اس سے گری ہوئی بات اور کیا ہوگی؟ بھائی کی موبائل کی ساری حرکتیں اس کی بہن کو پتا کہ میرا بھائی کس سے باتیں کرتا ہے، میرے بھائی کا افیئر کس سے چل رہا۔ توبہ توبہ، لا حول ولا قوت۔ تمہاری بہن کو یہ کیوں نہیں پتا ہوا کہ میرا بھائی رات کو تہجد کی نماز پڑھتا یا نہیں پڑھتا؟ جی، میرا بھائی، تو کیسا بھائی ہے؟ بھائی کہلانے کے لائق ہے؟ تیرے خون میں ہے ذرا بھی شرم و غیرت؟ تو اپنی بہن کی حفاظت کرے گا؟ اپنی بہن سے شیئر کر رہے اپنی باتیں، اپنی بہن کو پارٹنر بنا لیا باتوں کا، اور بہن بھی اتنی بے حیا ساری باتیں بھائی سے پوچھ رہی ہے۔ بول اگر میرے لاکھ کو خدمت ہو تو بول، اگر ذرا ناراضگی ہو تو بہن فون کر رہی ہے، ارے وہ دھوکے میں ایسے ہو گیا، ایسا ہے نہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ کیا امید کی جا سکتی ہے؟ میری طرف توجہ تو کوئی بات نہیں ہے، کیا امید کی جا سکتی ہے؟ اگر ذرا کسی لڑکے کی بول چال چھوٹ جائے، موبائلوں میں بے حیا طرح کر رہا ہے، تو بہن کے پاس آ کر رو رہا،
توبہ 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 توبہ. حضرت امام حسین پاک کی بھی تو بہن تھی. سبحان اللہ. طبیعت خراب ہو گئی, شوہر نے دوا لا کے دی, طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی. شوہر نے کہا ایسا کرو تم میرے ساتھ چلو, چادر اوڑھ لو, پردے سے چلو. تو بہن نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گی کسی غیر حکیم کے پاس. کہا رے اسلام اجازت دیتا ہے اتنی, پردے سے جا رہی ہو نا, اور شوہر کے ساتھ جا رہی ہو نا اپنے. کوئی بیوی پردے سے اپنے شوہر کے ساتھ جا سکتی ہے؟ جی. بھائی کے ساتھ باپ کے ساتھ جا سکتی ہے؟ شوہر کے ساتھ جا رہی ہو, پردے سے جا رہی ہو, اسلام اجازت دیتا ہے. تو معلوم ہے حسین پاک کی بہن نے کیا کہا تھا اپنے شوہر سے؟ تمہاری بہن کیوں نہیں کہتی؟ یہ کہا تھا او میرے سرتاج, میرے شان, تمہارا حکم میرے سر پر ہے, اسلام تو اجازت دیتا ہے مگر کیا کروں میں مجبور ہوں. کہا کیا مجبور ہو؟ کہا اسلام تو اجازت دیتا ہے. تو بہن نے یہ کہا تھا ہاں اسلام اجازت دیتا ہے مگر میرے سامنے مجبوری ہے کہ میں حسن اور حسین کی بہن ہوں, سبحان اللہ. میں سیدہ فاطمہ کی ماں ہوں, وہ بیٹی ہوں, اور حضرت علی کی لاڈلی ہوں, اور نبی کی نواسی ہوں. دنیا کیا کہے گی؟ اور تو بہن تجھ بھائی سے کیوں نہیں کہتی؟ توبہ 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 توبہ. بعض بھائی کو بھی پتا میری بہن کہاں باتیں کر رہی, تو کہ اس اماں کو پتا نہیں ہوگا؟ اماں کو بھی پتا ہے کہ آدھا گھنٹہ زینے کی آڑ میں کھڑے ہو کے کس سے بات کر رہی ہے. اماں بابلی ہے کیا؟ پاگل ہے کیا؟ ہٹ گئی ہے کیا اس کی؟ ہٹی اٹھی نہیں ہے, تمہاری ہٹا دے اگر ضد پہ آ جائے تو. ہر ماں کو پتا ہے میری بیٹی چھت پہ کھڑی ہوئی 1 گھنٹے سے کس سے گچرا رہی ہے. کون سا ایسا رشتہ دار ہے جو اتنے دانت پھاڑ پھاڑ کے چھپ چھپ کے باتیں کر رہی ہے؟ پاگل تھوڑی ہے کوئی, ماں ہے تو ماں کو پتا ہے. اور بعض ماں شے دیتی ہے, شے, چل رشتہ ہو جائے گا, رشتہ ہو جائے گا رشتہ. جب بالکل بگڑ گئی اور پانی جو ہے گھڑے سے زیادہ ہو گیا, پیالے سے زیادہ ہو گیا, تو یہ ماں مگر مچ کے آنسو لے کے آتی ہے روتی ہوئی ابا کے پاس. ابا کو وہاں پتہ نہیں ہے, اس کے پاس آتی ہے, کہتی ہے پتہ نہیں میری بیٹی جو اتنی شریف تھی, اتنی اچھی تھی, پتہ نہیں کسی نے دماغ پھروا دیا ہے, پتہ نہیں جادو کرا دیا ہے, پتہ نہیں کوئی اثر ہو گیا ہے, 15 دن سے ڈھنگ سے کھانا بھی نہیں کھا رہی ہے, پتہ نہیں میری بیٹی تو ایسی تھی نہیں, پتہ نہیں کیوں غلط قدم اٹھا لیا, مجھے لگ رہا کسی نے اس پہ کرا کے دماغ پھروا دیا. اس کا دماغ نہیں پھروا. اس اماں کی کمر پہ 3 لٹ مارو, 3, اور کرے کر کے ماریو, کرے مگر دیکھ بھال کے ماریو, اگر وہ کر رہی ہوئی تو تمہاری مار دے گی. مگر سوچو, میری باتیں تھوڑی ہنسی میں جا رہی ہیں مگر صحیح بتا رہا ہوں نظر. یہ ماں کو پتا ہے, ماں کو جان بوجھ کے بھولی بنی پڑی. اور اگر تجھے پتا نہیں ہے تو اماں کیوں ہے؟ پاگل تو ہے نہیں. اماں کیسے بنی تو؟ اماں کا کیا مطلب ہے؟ بچے پیدا کر دینا, کتیاں بھی تو پیدا کر دیتی, جانور بھی تو پیدا کر, انسان ہے تو. سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود پرانی مائیں تھی, جھاڑو لے کے کھڑی ہو جاتی تھی, دوپٹہ اتر تو جائے. پرانی ماں اگر ایک آدھ بوڑھی ہو تو اس سے پوچھو, جھاڑو لے کے دوپٹے کے بغیر آنگن میں آ تو جائے. اور اب امائی پوری جھبری ریچھ کی طرح, ریچھ جیسے ریچھ ابھی خون پی گیا, وہ بال پھیلے ہوئے, چونچ بھیگی ہوئی, اور پھر 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 کر دے جائے, ریچھ ہے ریچھ. اماں یہ اماں, اس سے سوچو تو یار, تو تیری بیٹی ہے, تیری اولاد ہے, کب سدھریں گے؟ کب ہمیں ہوش آئے گا؟ کیا نبی کی بیٹی سے اچھی بیٹی ہو سکتی کسی کی؟ نہیں ہو سکتی. میرے نبی حضرت علی کے گھر میں جب رہتی تھی نا, تمہاری بیٹی 10 لاکھ کا جہیز دے دیا, اب روٹی بھی نہیں بنائے گی کیا؟ حضرت علی کے گھر میں جب رہتی تھی, بیٹا ذرا بات سنو, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جب رہتی تھی میرے نبی کی بیٹی,
تو اپنے ہاتھ سے وہی پیستی تھی. اس وقت یہ مشین تو تھی نہیں, اپنے ہاتھ سے پیس رہی. یہ ہتھیلی میں خون چھنک آتا, چھالے پڑ جاتے تھے, چھالے. ایک دن نبی کی بارگاہ میں گئی تو ہاتھ تازہ تازہ پیس کے آئی تھی, چھالے تھے. میرے نبی ہاتھ پکڑتے تھے بیٹی کا, ہاتھ پکڑ کے کبھی ماتھے کو لگاتے تھے, کبھی چومتے تھے. بیٹی تھی نا, اور بہت لاڈلی بیٹی. اب فاطمہ نے ایسے مٹھی میچ لی ایسے تاکہ آقا دیکھ نہ لے. باپ ہے نا کہ دل کو کوئی وہ ہو, ایسے ایسے ہاتھ. کہا بیٹی کیا ہوا؟ کب بجان کچھ نہیں. اللہ, خون کی بوند نا جب ایسے زور سے ایسے کر کے دبایا انہوں نے چھپانے میں, خون کی بوند نیچے آ گئی. ادھر میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ علی کے گھر میں مت جانا اب تو جو ہوا اتنی تکلیف, اتنی تکلیف, یہ نہیں کہا, بلکہ نبی نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا. سبحان اللہ. کہا میری شہزادی, بیویوں پہ سب سے زیادہ حق شوہر کا ہوتا ہے, بے شک. تم صبر کرو تاکہ غریب میری امت کی بیٹیاں تمہیں دیکھ کے صبر کرنا سیکھ جائیں. بے شک. سبحان اللہ. ایک دن نبی آئے تو سیدہ فاطمہ 2 دن سے بھوکی تھی, بھوکی, مگر شکایت کرنے نہیں گئی. توجہ بیٹا, شکایت کرنے نہیں گئی, بھوکی تھی. تو نماز پڑھو نا تھوڑی لڑکھڑا رہی تھی ہلکی سی. میرے نبی نے دیکھا, سلام پھیرا, پھر کہا بیٹی کیا بات, تمہیں اتنی کمزوری کیوں ہے, اتنی نقاہت کیوں ہے؟ تو سیدہ فاطمہ جھوٹ تو بول نہیں سکتی تھی. کہا بیٹی کھانا کھایا تم نے؟ ابا نہیں کھایا. شام کھایا؟ نہیں کھایا. مگر یہ نہیں کہا کہ شکایت کرنے گئی ہوں. 2 دن سے کھانا نہیں کھایا. نبی کی آنکھوں میں آنسو تو آ گئے, مگر یہ نہیں کہا چل میرے ساتھ علی کو بلا, فیصلہ کر. جیسے تم ہو نا, اگر بیٹی ذرا سی کچھ آ کے کہہ دے گھر توڑوا کے بیٹھ گئے. 10 سال 20 سال, ایک بچہ 2 بچے, وہ اپنے گھر, یہ اپنے گھر. اس کی زندگی کا ایک ایک لمحے کا نا حساب تمہیں دینا پڑے گا. خالی پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے. اولاد کے دل کو سمجھا کرو. نبی نے اپنی بیٹی سے یہ لگا چل, یہ نہیں کہا. آنکھوں میں آنسو تھے, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے. کہا مولا میرے علی اور فاطمہ کو خوش رکھنا. اے اللہ میری فاطمہ کو آج سے بھوک نہ ستائے, ایسا کر دینا. سبحان اللہ. فاطمہ کہتی ہے اس دن کے بعد میں 7 دن بھی اگر بھوکی رہی تو کبھی کپ کپائی نہیں. سبحان اللہ. یہ نبی ہے, نبی, یہ آقا آقا, اور تم اشارے پہ کیس لگوا دیا, خالی بولی جھوٹے کیس لگوا دیا. ہر گھر میں تھوڑی سی 19-20 ہوتی ہے, پریشانیاں ہوتی ہیں. پہلے ہی بیٹی کو تم یہ ساری چیزیں پریکٹس میں لا کر کے بھیجتی بیٹی کو کہ یہ بھی پریشانی ہو سکتی, یہ بھی ہو سکتی, یہ بھی. جب ایگزام دینے جاتے, امتحان دینے, تو پوری تیاری سے نہیں جاتے کیا؟ کوئی بغیر تیاری کے بیٹھ جائے, ہو سکتا ہے کہ کام اس کا. ایسے ہی بیٹیوں کو ٹرینڈ کرو, بیٹیوں کو تیار کرو. 15 سال بعد دیکھتے 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 20 سال کی ہو گئی, 20 سال کی ہو گئی, شادی کا دن آ گیا, تم نے کچھ سکھایا ہی نہیں. اب خالی بیوٹی پارلر پہ بھیج دیا کہ جا دلہن بنا لو. دلہن بیوٹی پارلر کو کوٹ پیٹ کے ریگ مال سے رگڑ کے دلہن بن رہی ہے وہ. تم نے اس ماں نے اپنی بیٹی کی زندگی کو برباد کیا. یہ ماں. اچھا ذرا میں ایک بات اور بتاؤں, یہ ہمارے وکیل صاحب ہیں یا امام صاحب ہیں یا ناظم بھائی ہیں یا ہمارے بھائی ہیں یا کوئی بھی ہیں, ہر چاہتی ہے نا میری اولاد میرے ساتھ میں رہے, چاہتی ہے نہیں چاہتی؟ میں عالم ہوں, یہ حضرت عالم ہے, ہر ایک کو ماں باپ کو اپنے بیٹوں سے امید ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اب بتاؤ, بیوی یہ کہے کہ نہیں میں تو صرف اپنے شوہر کو کھلا سکتی ہوں پکا کر کے, اب بتاؤ پھر میں اپنے ماں باپ کی خدمت کیسے کروں گا؟ اور اگر میں گھر میں روٹی بناؤں پکاؤں تو پھر میں کماؤں گا کیسے؟ تم تو اپنے سروس پہ جاؤ گے, اپنی جاب پہ جاؤ گے,
باقی کام تو بیوی کو دیکھنا ہے. بولو ہے کہ نہیں؟ کہیں کہیں پہ لڑکے ایسے بہت برے پھنسے ہوئے. اب وہ اگر کما نہیں رہا تو ویسے, اور اگر جا رہا ہے تو بھتیرا سمجھا رہا, ماں کی کہے یا کس کی کہے, اور اگر ماں باپ کو چھوڑ رہا ہے تو ماں باپ بد دعائیں دے رہے, تو اس کی زندگی برباد. ماں باپ نے تو اپنی زندگی لگا دی, 3 بیٹے میں اور تم اور یہ, میں بھی چلا جاؤں, آپ بھی چلے جائیں, یہ بھی چلے جائیں, وہ بھیک مانگیں گے کیا؟ ماں باپ بھیک مانگیں گے؟ تم اولاد اس لیے پیدا ہوئے ہو, جس دن تمہیں ماں باپ بنو گے تب پتہ چلے گا. 3 اگر بچے ہیں, 3 آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کبھی کبھی, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں, کہتے ہیں نا کہ اسے حساب ہے تو دعا کرا لیں گے. 3 اولاد, ایک کی تو راجستھان میں 5 اولاد. کم بختوں نے 5 اولادوں نے زمین بانٹی, اور جو پتھر کی فیکٹری تھی وہ بانٹی, گھر بانٹا, اماں کو دے دیا دہلان. اور کھانے کا جب نمبر آیا تو 8 دن تم کھلاؤ گے, 8 دن تم, 8 دن تم. بھکاری بنا دیا ماں باپ کو, اللہ, بھکاری بنا دیا, بھکاری. مانگ کے کھا رہا, مانگ کے. اور بعض جگہ ہوتا 2 بھائی, اماں کو تو رکھ لے, ابا کو میں. جدا کر دیا, باپ ادھر پڑا, اماں ادھر, بیچارے کچھ کہنے کے بھی نہیں. گھر کی بے عزتی ہے. ہوش میں آؤ, اپنی بیٹیوں کو ساری باتیں بتاؤ, اپنے گھر سے چلاؤ یہ مشن. تم سوچ رہے ہو کہ اچھی بہو مل جائے, اچھی بہو مل, پہلے اچھی بیٹی بھیجو, پہلے اچھی بیٹی بھیجو, تبھی تمہارے گھر میں کسی کی اچھی بیٹی آئے گی. مشن بناؤ. یہ کہاں گئی ہے ساری چیزیں؟ تعلیم ختم ہے. اس ماں باپ کا کیا ہوگا بڑھاپے میں؟ تم نے انہیں جدا کر دیا, پوری زندگی الگ رہے. تمہارے یا تو بھوکے مرے وہ, لعنت ہے اسی اولاد پہ. ماں باپ کا بھی بٹوارا کر دیا. صرف ماں باپ کو, جس ماں باپ کا تم خون ہو, تمہارے رگوں میں دودھ ہے, جس کا نطفہ ہے, جس کی وجہ تم دنیا میں آؤ, اسے ہی نہیں کھلا رہا ہو تو پڑوسی کو کیا کھلاؤ گا؟ پڑوسی پہ دین اور اسلام میں بتاؤں کیسے پھیلا. امام اعظم ابو حنیفہ کا نام سنا؟ اللہ, امام اعظم ابو حنیفہ, ان کی پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا جو جوتی موچی تھا, موچی, شرابی تھا, بہت بڑا شراب پیتا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رات کو چھت پہ کمرہ بنوا لی, تو کوٹھی بنوا لی, کٹلیا, اسی میں عبادت کرتے تھے. رات کو عشاء کے بعد سب لوگ سو جاتے, وہ شرابی کیا کرتا تھا, رات بھر شراب پی کے گالی بکتا تھا. ہنگامہ, کبھی یہ توڑ, کبھی وہ توڑ, کبھی بیوی کو مار رہا تو کبھی بیوی اسے مار رہی ہے. ہنگامہ. امام اعظم ابو حنیفہ, اب عبادت میں خلل پڑے گا نہیں پڑے گا؟ گھر والے اتنے پریشان, مگر ایک دن بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا, صبر کیا, دعا کرتے اللہ اس کو ہدایت دے دے. صبر کیا, مگر سنو اخلاق کی مار کتنی بڑی. گھر والے صبح کو جب آتے تھے بیوی کے بھائیے, وہ پکڑ کے مارتے تھے, تو نے ہماری بہن کا ہاتھ توڑ دیا. گھر والے کہتے تھے مارو. کبھی اماں کی چارپائی پھینک دے, وہ شراب پیتا تھا. پریشان جب ہو گئے, ایک دن ایسا ہوا شور نہیں مچا. امام اعظم ابو حنیفہ سمجھے لگ رہا آج مر گیا, انتقال ہو گیا, آج کوئی بھی ہنگامہ نہیں. صبح پہنچے, فجر کے بعد قرآن شریف پڑھا, تلاوت. کہاں بھائی وہ فلاں تھا, کیا ہوا اس کا؟ فلاں تھا, ٹھیک تو ہے نا, میں خیریت کے لیے آیا ہوں, کوئی پریشانی؟ سب لوگ بولے امام صاحب آپ اتنے بڑے عالم آئے ہمارے گھر, اور وہ اتنا بڑا ذلیل تھا, اتنا پریشان کرتا تھا, ایسا تھا ویسا تھا, مگر اب کبھی زندگی میں تمہیں پریشانی نہیں ہوگی. وہ پریشان نہیں کرے گا, اب گال یہ نہیں بک سکتا. تو سمجھے لگ رہا مری گیا وہ. امام اعظم انہیں بولے ہوا کیا یہ تو بتاؤ. بولے صاحب پولیس بلائی تھی سرکاری, اور اس کو پکڑوا دیا, جیل کرا دی, اور ہم نے کہہ دیا ہمارے پڑوس میں قاضی صاحب رہتے اتنے بڑے, ان کو بھی عبادت کرنے میں تکلیف دیتا, تو آپ کی وجہ سے انہوں نے زندگی بھر کے لیے قید کر دیا. اللہ. امام اعظم حنیفہ بولے میری وجہ سے؟ میں پڑوسی ہوں,
اور اس کا مجھ پہ حق ہے، تم پہ ماں باپ کا حق کیا ہی، دھیان رکھیو۔ کہا اس پڑوسی کا حق، اور میری وجہ سے وہ زندگی بھر جیل میں گیا، پٹائی کٹائی سب ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ وہاں سے آئے، دوپہر تک پریشان رہے، ظہر کی نماز پڑھ کے پہنچ گئے صاحب تھانے۔ جو بھی پولیس محکمہ تھا وہ لوگ دیکھ کے کھڑے ہو گئے، اتنے بڑے قاضی، حکومت وہی تھی بغداد کی، اتنے بڑے قاضی جن کا فتویٰ چلتا تھا، اسی پہ قاضی فیصلہ دیتا تھا، حاکم فیصلہ، جج وہی تھے۔ اور جج آئے، جج اسلامک جج، سب کھڑے ہو گئے۔ حاکم آئے، حاکم صاحب، ابھی جج آ جائے تو کھڑے ہوں گے، ڈی ایم ایس ڈی ایم آ جائے تو حاکم آئے۔ ہاں صاحب کیا؟ بولے فلاں نام کا میرا ایک پڑوسی آیا۔ بولے ہاں صاحب وہ موچی نا؟ بولے ہم نے زندگی بھر کے لیے ڈال دیا، پتہ چلا آپ کو پریشانی ہوتی تھی؟ بولے میں نے شکایت کی۔ امام اعظم ہونی بولے میں نے شکایت کی؟ بولے نہیں صاحب اس کے گھر والوں نے بتایا یہ سب ہوا۔ اچھا میری وجہ سے ڈالا؟ کہا اس کے گھر والوں کی باتوں میں ہم نہیں آتے، مگر جب آپ کا پتہ چلا جج صاحب کو پریشانی ہوتی ہے تو ہم نے زندگی بھر کے لیے ڈال دیا۔ امام اعظم بولے میری وجہ سے؟ کہا جی۔ اچھا۔ امام اعظم تھوڑی دیر خاموش ہے، بولے یہ بتاؤ اس کو میری ضمانت پہ چھوڑ دو، میری ضمانت پہ رہا کر۔ کہا کہ اتنا بڑا جج، اتنا بڑا قاضی جو فیصلے کرے شریعت کے، جو دنیا میں اگر کہیں فیصلہ نہ ہوتا ہو تو امام اعظم کے قلم سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا وہ جب اگر ضمانت لے لے تو معمولی بات ہم ابھی چھوڑ دیں گے۔ امام اعظم و حنیفہ بولے اس کی میں ضمانت لیتا ہوں۔ کہا صاحب وہ شرابی؟ بولے مجھے معلوم ہے۔ کہا میں ضمانت لیتا ہوں۔ جب اتنا کہا وہ کھڑا ہوا سن رہا تھا۔ کہا صاحب گالیاں بکتا تھا؟ کہا میں ضمانت لیتا ہوں۔ توڑ پھوڑ کرتا تھا؟ میں ضمانت لیتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ کے اندر سے اس کے آنسو نکل گئے، چیخ نکلنے والی تھی دوالی ہونٹ کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا آپ جاؤ، بھیج دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ کہا نہیں ساتھ میں لے کے جاؤں گا۔ آیا دیکھ کے آنسو آ گئے اس کے۔ امام اعظم کو دیکھ کر رونے لگا، آنکھوں میں آنسو۔ کہا میرا پڑوسی اور جیل میں، میری وجہ نہیں ہو سکتا، چلو میں نے ضمانت دے دی، چھوڑا۔ ٹھیک ہے۔ توبہ کرتا توبہ کرتا توبہ کرتا پہنچ گیا۔ رات جب ہوئی تو امام اعظم بولے آج تو یہ خوشی میں بڑا ہنگامہ کرے گا، آج تو یہ ڈبل پیے گا، آج خدا خیر کرے۔ مگر رات بھر شراب نہیں پیا، کوئی ہنگامہ نہیں۔ بولے آج کیا ہو گیا ایسے؟ کہیں دوبارہ تو نہیں پکڑوا دیا؟ نماز پڑھ کے جب گئے تو جا کر کے دیکھا تو مصلی پہ کھڑا ہوا رو رہا تھا، اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے رو رہا تھا، کہہ رہا تھا مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو وہی سامنے دکھا، روتا ہوا آیا، کہنے لگا جہاں میری ماں کام نہیں آئی، میرا باپ کام نہیں آیا، سب نے چھوڑ دیا مگر ایک غلام مصطفیٰ جن کو امام اعظم کہتے، آپ نے ساتھ دیا۔ آپ کی زندگی نے، آپ کے اخلاق نے، آپ کے کردار نے، آپ کے کریکٹر نے میری زندگی بدل دی ہے۔ آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، جوا نہیں کھیلوں گا، کوئی کام غلط نہیں کروں گا، آج کے بعد میں پکا سچا نبی کا غلام۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ۔ جس کو ڈنڈے نہیں بدل پائے، جس کو گالیاں نہیں بدل پائیں، اخلاق بدل دیتا ہے۔ یہ پڑوسی کا حق تھا۔ تم نے کبھی دیکھا ماں پر اور باپ پر کیا حق ہے؟ ماں باپ کا کیا حق ہے؟ ایک حدیث تو ایسی آتی ہے سامنے نا، اگر سنو گے تو منہ کو کلیجہ آ جائے گا۔ بتا دوں دو باتیں پھر ختم کر رہا ہوں۔ نماز پڑھتے ہیں، جلسہ بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، سارے نیک کام کرتے ہیں۔ معلوم ہے نبی نے فرمایا اگر جس کے ماں باپ ناراض ہیں تو وہ کتنی نمازیں پڑھے اس کی نمازیں قبول نہیں، کتنے روزے رکھے تو روزہ بھی قبول نہیں، حج بھی قبول نہیں، جلسہ بھی قبول نہیں،
چاہے وہ مولانا ہو یا کوئی بھی ہو. تقریر بھی قبول نہیں, نعت بھی قبول نہیں اگر جو ماں باپ کو ناراض کیے ہوئے. جس کے ماں باپ ناراض ہے اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. حدیث شریف ہے یہ, ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا, عاق ومنان ومکذب بقدر. میں نے حدیث بھی پڑھ دی. تو ماں باپ وہ دولت ہے. آج کہاں کہاں دعا کرانے جاتے ہیں. میرے پاس بھی بہت سارے فون آتے ہیں. آج ہی یہ شاعر صاحب بیٹھے نور الدین منظر صاحب, یہ بھی شاعر صاحب ہے اور سب نے اچھا پڑھا, اللہ سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. آج جب میں رامپور آیا, رات دلی میں تھا, وہاں سے آ گیا, اڑیسہ تھا, دلی پھر ادھر آ گیا, تو رامپور تھا. ایک بچی, اس کی ماں کم سے کم 1 مہینے سے دعا کے لیے. معلوم ہے کیا ہوا؟ اس کی شادی کو 3-4 مہینے اور اس کے سینے میں یہاں پہ کینسر کی گانٹھ. اب رشتہ وہ یہ کہہ رہی ہے بتاؤں نہیں بتاؤں ورنہ رشتہ چھوٹ جائے گا, کیا ہوگا کیا نہیں. میں نے کہا بیٹا تم 3 دن تک 92 مرتبہ درود شریف پڑھو اور کسی کو دھوکے میں مت رکھو. اس کو بتا دو, اس کے گھر والوں کو, کہ لڑکی کو ایسے ایسے ہو گیا, یہ معاملہ ہے. بہت ڈر رہے گھر والے, کیا ہوگا کیا نہیں. ہر اپنی بچی سے بھی ڈرتے ہیں یار. میں نے بھی دعا کی جلسوں میں, آج بھی دعا کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو 3 دن تک اس نے درود شریف پڑھا. میں نے دعا کی مولا اگر اس کے حق میں بہتر ہو تو وہ رشتہ رہ جائے, بہتر نہ ہو تو جہاں بہتر ہو وہاں رشتہ ہو جائے. میں نے بھی دعا کی. 4تھے دن جب فون کیا تو وہ اتنی خوشی سے, مطلب انہوں نے فون ریسیو کر کے باتیں کی کہ وہ ہم تو اسے اپنی بیٹی بنا چکے ہیں, اب تمہارا ہی پیسہ نہیں لگے گا, اس کے علاج میں ہمارا بھی پیسہ لگے گا. سبحان اللہ. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں یار, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے دعائیں اثر کر رہی تھی. اس کی ماں رو رو کے دعا کر رہی تھی یار. اس کی ماں کو میں نے بتایا تھا. آج ماں, بیٹا, بیٹی سب لوگ آئے تھے مجھ سے ملنے کے لیے, وہاں پہ دعا کرانے کے لیے. سمجھ رہے, میں نے ٹیل پڑھ کے دیا, دعا کی, پھر میں نے ان کو ایک وظیفہ بتایا, یہ موجود ہے تھے ساتھ میں. سمجھ رہے, ایسے بھی لوگ ہیں. اور لوگ ذرا ذرا بات پہ رشتے ختم کر دیتے. اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, اگر میری شادی ہو جاتی گھر میں تو میں چھوڑ دیتا, کیا نہیں چھوڑتا نا, وہ تو کسی کے بھی اچانک. اور یہ اچھی بات ہے کہ تم لوگوں نے چھپایا نہیں. وہ جبکہ ایسی جگہ ہے, سینے پہ ہے ایسی جگہ کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. سمجھ میں آ رہی, چھپا سکتے تھے. جب شادی ہوتی 1 مہینے کے بعد کہہ سکتی تھی کہ مجھے اچانک ایسے ایسے گانٹھ بن رہی, چلو وہ کرا, دوا کھاتی, پھر اس کے بعد وہ ہوتا تو خود علاج کرانا, ایسا بھی ہو سکتا تھا. مگر یار اللہ سے دعا کی ہو. اب یہ دعا کرنا کہ اللہ اس بچی کو وہ گانٹھ ختم کر دے, شفا عطا فرمائے. جب سے وظیفہ بتایا تو وہ گانٹھ کم ہونے لگی ہے. سمجھے, یہ دعا کرنا اس لیے میں. اور کہتے نہیں باز نا ایسے دل جیت لیتا ہے. حالانکہ مجھے مائک پہ بتانا نہیں تھا, اور مجھے ایک بات کا پتہ چلا. یہ مت سوچنا کہ صاحب ان کی تعریف کر رہے ہیں, ان کی تعریف کر رہے ہیں. بخدا بتا رہا ہوں, ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں, میں اپنے نانا کے ممبر پہ بیٹھا ہوں. میں جو بات کہہ رہا ہوں دل سے کہہ رہا ہوں. مجھے کسی سے کوئی لالچ سے کچھ نہیں. مجھے پتہ چلا امام صاحب کی بیٹیوں کی شادی ہے. امام صاحب برا مت ماننا, کہیں آپ کے سید صاحب نے بات پھیلا دی ہے, وہ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ کام پسند آیا. اچھا, ہمارا ایک بھائی ہے, اس نے ذمہ داری لی, اس نے کہا گاؤں کا جتنا کھانا ہوگا میری طرف سے ہوگا. سبحان اللہ. سمجھے, اب تمہارے گاؤں کوئی کہہ دے گا گاؤں میں یار ایسے بھی جیالے ہیں, اگر دیکھو تو وہ مفتی صاحب نہیں ہے, میں اب نام نہیں بتاؤں گا کون ہے, تمہیں خود پتا ہوگا. یہ میں ناشتے کے لیے گیا تھا, وہ لے گئے تھے اپنے گھر, تو مجھے ایک بس اتنا پتا چلا, اتنی بات بتائی ہے. سمجھے, تو میرا دل خوش ہوا یار, دوسروں کے کام میں آیا کرو یار. اب ایک بات بتاؤ, جس کی بیٹی کے اس میں گاؤں والوں کو اگر کھانا دیا جائے تو وہی ماں اگر قرآن پڑھے گا, سبحان اللہ,
यार, और उसे पता चल जाए कि जिसने मेरी बच्चियों को उसमें दिया उसके बच्चों की तबीयत खराब है, उसके आंसू निकले बगैर रह जाएंगे? तुम खुद बताओ, रह सकते हैं क्या? वो रो रो करके तुम्हारे लिए दुआएं करेगा। और सही बता रहा हूं, सारी दुआएं एक तरफ, और वो आलिम, वो इमाम, वो हाफिज, वो कारी, एक तो तनख्वाहें भी आप जानते ही हर जगह का ऐसे ही है, बड़ी सादा बड़ी अच्छी जिंदगी होती है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता, दिन और रात इसी में रहता है। हम और आप दुनियादारी में फंस भी जाते हैं। बोलो फंस जाते हैं, नहीं फंस जाते? ये सब होता है। मुझे मेरी इस गांव वालों की तरफ से ये बहुत तबीयत खुश हुई है। जब मैंने सुना तो मेरा तो बुखार उतर गया। मैंने कहा यार अल्हम्दुलिल्लाह, यार ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग। मुझे वो कश्मीर याद आ गया। जब मैं तकरीर करने के लिए गया था वहाँ कश्मीर में, तो एक ने पर्चा भेजा था, बच्ची की शादी थी, कोई इंतज़ाम नहीं था। तो मैंने पहले 1100 रुपये निकाले और मैंने कहा कौन कौन मेरे साथ शरीक होना चाहेगा। आज इंशाअल्लाह मैं कभी कभी बोल देता हूँ इसलिए ताकि लोगों को जज्बा और शौक। मैंने कहा आज ये नबी का नवासा, हालांकि बहुत गुनाहगार हूँ तो शादी में इस एतबार से तो गांव जितना मजमा था कोई बचा ही नहीं था यार। कोई 4.5 लाख रुपए स्टेज पे हाथों हाथ हुए थे, कश्मीर जगह, कश्मीर जैसी जगह में, समझे? हाँ, बस अभी सलातो सलाम पढ़ रहे हैं तो मेरा बड़ा दिल खुश हुआ यार। जबकि उस बंदे को शायद ये पता भी नहीं होगा कि मुझे पता है कि नहीं है, मगर मुझे पता चल गया। इमाम साहब मुझे दावत दे रहे थे अपनी बच्चियों, जो आला हजरत का मदरसा ना मंजर इस्लाम, उसके प्रिंसिपल हजरत अल्लामा मौलाना आकिल साहब किबला, वो भी तशरीफ लाएंगे, मुफ्ती सलीम से। तो मुझसे भी कह रहे थे कि हजरत अगर आप तशरीफ ले आना तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि एक आले रसूल, वो अपने अंदाज में बोल रहे थे। तो मैंने कहा हजरत मैं आता, बिल्कुल आता, बिल्कुल आता। मगर मैंने तारीख दिखवाई तो उधर है, गोंडा बहराइच की है मेरी तारीख, वहाँ से दूर है, वहाँ से आ नहीं सकता मैं, समझे? आ नहीं सकता। तो मैंने माजरत कर ली। तो मैंने कहा सब इंतज़ाम हो गए, सब ठीक ठाक? बोले हाँ हजरत, अल्लाह ताला देता कि इन्होंने गुड्डू भाई, क्या नाम था, बहरहाल नाम अभी नहीं ले रहा हूँ, मुझे मालूम है, तो कि इन्होंने हजरत गांव के खाने का इंतज़ाम कर दिया। यार दिल में ऐसा लगा कि दिल निकाल के इस बंदे के लिए दुआ कर दूँ, सुभान अल्लाह। ऐसा लगा कि दिल निकाल के इस बंदे के लिए दुआ कर दूँ यार। तो दुआएं ना कराई नहीं जाती, दुआएं कभी कभी ली जाती हैं, बेशक ली जाती हैं, समझ? अब तुम लोग इतनी मोहब्बत से, इतने, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं यहाँ आता हूँ तो गैरों में तकरीर कर, वरना और कहीं करता तो ना मैं हदीसें पढ़ता और वो सब, मगर ये घरेलू बातें बताने वाली ये चीज़ें रह जाती हैं। जलसों में तकरीर, हर जगह तो नई नई जगह जाना होता है, तो उस जगह ये होता है ना हदीसें पढ़ना और ये सब करना, लोगों से नारे भी लगेंगे और लहरा के तकरीर होगी, सब बात है। मगर यहाँ पे कुछ बातें वो निकाली जाती है जो दिल का दुख और दर्द होता है। तो तुम ऐसे ही काम करो, तुम्हें अल्लाह ताला बहुत देगा, बहुत देगा, बहुत देगा। हर साल जलसा किया करो, इस जलसे से गांव में बीमारियां दूर होती हैं, आफतें दूर होती हैं, अच्छे अच्छे आलिम ये सब लोग आते हैं, दुआएं करते हैं। मेरी बहनों बच्चियों सब लोग समझे, इन बातों पे अमल किया करो, चंदा दिया करो, जो भी अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, जितना भी दे, खूब अच्छे से अच्छा। तुम्हारे कई साल से तो मैं ही आ रहा हूँ, ये दूर दूर तक मेरी तकरीरें जाती हैं इसमें, तो नाम डाल के देखियो आएगा, तुम्हारे गाँव की कई तकरीरें आती हैं, समझे? ये सब बात है। इसलिए मैं शुरू में ना, ताकि जब मेहनत कर रहे हैं तो गांव का भी नाम आना चाहिए, गांव का। जने कितनी जगह हमारा जब फोन नहीं उठता ना तो लोग देखते हैं स्टेज पे कौन कौन बैठे, इनमें से देखते हैं, इनमें से अगर किसी का नंबर आता है तो फिर इनको लगाएंगे कि यार हमें सही साहब की तारीख चाहिए। उसमें ऐसे भी लोग होते हैं, कितने लोग ये देखते हैं ना, कमेटी वालों का नाम जो इश्तिहार जाता ये उसमें नाम जाता किस किस का, उनका अगर नंबर मिल जाता, उनमें बहुत सारे चैनल वाले ही बैठे, पूछो इनसे कितने फ़ोन आते हैं मेरे ताल्लुक़ से कि उनकी तारीख दिलवा दो, उनको ये बैठे, पूछो कितने लोग हैं, समझ रहे? तो ये इसलिए मैं नाम लेता हूँ, मुझे दिखावा खावा नहीं करना था किसी का तुम्हारा, और दिखावे के लिए करियो भी मत, समझ में आ गई? इसलिए करियो कि हमारे गांव में सुधार पैदा हो, मगर यार आपस में ना मेल मोहब्बत प्यार बना लो, और दिल से ना मैल और ये सारी चीज़ें निकाल के फेंक दो। अपने बड़ों की इज्जत करो, अपने हाजियों की, नमाजियों की, माँ बाप की, आलिमों की, इमामों की, मदरसे के बच्चों की, इन सब की इज्जत करो, समझ में आ रही? इन सब की इज्जत, किसी की माँ बहन को मत तको यार। और बच्चियों, मेरी बहनों, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, अब पुरानी रविश को ये ख़त्म कर दो और अच्छी वाली पे आ जाओ, अच्छी वाली पे आ जाओ। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।
اگر ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تبرک لے کے جائیے. بہت شاندار والے لڈو آئے ہیں وہاں سے. کیا نام ہے؟ ڈینگر پور سے آئے ہیں. جہاں ریکارڈ ہے, جہاں کا ریکارڈ سمجھے. اب تو منہ میں پانی آ گیا ہوگا. چلو سلام پڑھ لو.